بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جمعے میں ہم روحانی مسائل کا اگلا ولاگ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم اپنے ولاگ کے اندر بتایا کرتے ہیں مختلف قسم کے روحانی مسائل کا آسان روحانی قرآنی علاج اور اس کا آسان حل۔ آج بھی ہم ایسا ہی ایک حل اور ایسا ہی ایک عمل لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں ان گھروں اور ان افراد کے متعلق جو بیچارے کسی بھی صورت اثرات زدہ ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے مکانات ہوتے ہیں جو عرصے سے بند پڑے ہیں یا کسی بھی صورت بہرحال وہ ویران ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر ایک زمانے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور وہ کہیں نہ کہیں بلاؤں کا اور آسیب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آسیب ان گھروں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور اس پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اور پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے ان گھروں میں اگر کوئی رہنے جاتا ہے یا رہنے کا ارادہ بناتا ہے تو وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں، یا کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علاج کرا کے تھک گئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے عمل پڑھ کے عملیات کر کے تھک گئے ہوتے ہیں، مگر ان کا سحر ہے کہ وہ غلط نہیں ہوتا، یعنی ان کا سحر یا ان کا آسیب ان کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے کاروبار پر اثرات ہوتے ہیں، یا بیوی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں، یا بائی دی وے خود بھی وہ اثرات زدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی صورتیں بہرحال اثرات کی ہیں، چاہے وہ سحر کی ہوں یعنی جادو کی ہوں، یا آسیب کی ہوں، یعنی یوں کہیے کہ چاہے جنات کی لائن سے ہوں یا جادو کی لائن سے، یا پھر نظر بد کی لائن سے، کیونکہ نظر کا لگ جانا بھی حق ہے۔ حدیث میں ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، تو نظر کی بھی بات ہے۔ تو جادو، جنات یا نظر بد، ان تینوں چیزوں کے شکار لوگ ایک بہت عام سا عمل جس کو بہت کثرت سے لوگ جانتے بھی ہیں، سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد کی سورہ ہے۔ ویسے تو یہ 2.5 پارے کی سورہ ہے، لیکن یہ سورہ اپنے آپ میں بڑے عجائب اور بڑے فوائد رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، حالانکہ اس میں بہت سارے بے شمار احکام اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن اس سورہ کو اگر اس ویران جگہ، اس سحر زدہ، اس آسیب زدہ جگہ پر پڑھا جائے، یا کاروبار کی بندش جس جگہ ہوئی ہو، جس کی دکان یا جس کے فیکٹری کارخانہ بند ہو گیا ہو سحر و آسیب کی وجہ سے، اس جگہ پر اس کو پڑھایا جائے، یا کوئی شخص جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ تھک گیا ہو عملیات کرتے تعویذ لیتے اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے اس کی جیبیں خالی ہو گئی ہوں، ایسا شخص اگر سورہ بقرہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ 40 دن کے اندر شفا پا جائے گا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ جب سحر زدہ شخص یا آسیب زدہ شخص اس کو پڑھنا شروع کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ کنڈیشن ہو سکتی ہیں، تو بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگے، یا انہیں لگے کہ ہماری طبیعت تو اور زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ گھبرائیں نہیں، وہ اس کو طبیعت کے زیادہ خراب ہونے کا احساس لے کر وہ گھبرائیں نہیں، بلکہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، اس عمل کو جاری رکھیں۔ وہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے، دراصل وہ شفا کا پیش خیمہ تھا، یعنی وہ تو شفا کا پیغام تھا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ شفا پائیں گے، اور یہ جو درمیان میں کچھ مشقتیں اگر محسوس ہوں بیماری کی لائن سے، پریشانیوں کی لائن سے، ان کو وہ تھوڑا سا برداشت سے کام لیں۔ اور ایک صورت یہاں یہ ہے، کئی مریض ایسے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں پاتے، نصاب ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، یا پھر وہ بیچارے اللہ معاف فرمائے، چونکہ ہمارے ہاں تو سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی اکا دکا لوگ قرآن پڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی یہ کہیے کہ اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے اکا دکا ہی کوئی قرآن پڑھا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ناخواندہ لوگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ سورہ بقرہ کیسے پڑھیں گے؟ تو ان لوگوں کے لیے
سورہ بقرہ اگر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو صورت یہ ہے کہ بھئی گھر کا دوسرا کوئی فرد پڑھ کے ان کو سنا دیا کرے، مستقل سنا دیا کرے، گھر میں مستقل کوئی شخص پڑھ دیا کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب وہ امام صاحب ہم آپ کو اجرت دیں گے اور آپ جو ہے ہمارے یہاں آ کے نوکری کر لیجئے کہ صاحب 40 دن تک ہمارے یہاں سورہ بقرہ پڑھ دیں۔ یہ کیا بات رہی؟ کام ہمارا ہے اور پریشان ہم امام صاحب کو کر رہے ہیں۔ بھئی ائمہ کو پریشان نہ کریں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کے گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھیں۔ البتہ کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کا احسان ہے، کوئی مناہی بھی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن پھر اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اس کو آڈیو میں فون کے ذریعے سے چلائیں کہ نیٹ پر ہی مل جائے گا آپ کو، سورہ بقرہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو چلائیں۔ یہ بہت ہی تھکا ہوا درجہ ہے، حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم خود تلاوت کریں اس کی، یا گھر کا کوئی بچہ یا گھر کی کوئی خاتون اس کی تلاوت کریں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بہرحال ڈاؤن لوڈ کے ذریعے سے فون پر اس کو چلائیں گھر میں۔ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ جیبیں خالی ہو گئیں علاج کراتے کراتے اور علاج نہ ہو سکا، اور مریض قبر میں جانے کو تیار ہو گیا اور مگر بیچارہ شفا کو نہ پہنچ سکا۔ انشاءاللہ تعالی 40 دن میں حیرت انگیز طور پر وہ شفا پا جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے اس کلپ کو سب لوگوں تک پہنچائیں اور ثواب حاصل کریں اور ہمارے اس دینی مہم میں ہمارا معاون بنیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔